بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، اخرجہ ابن حبان فی صحیحہ۔ محترم حضرات، صحیح ابن حبان کی ایک حدیث جسے امام البانی نے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ مجھ سے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ تو کہا کہ آپ بتائیے۔ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے والد کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ چونکہ میرے والد عمر تمہارے باپ کے دوست تھے، اس لیے میں اس دوستی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اسی قسم کا واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے صحیح مسلم میں ہے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس دیہاتی سے سلام کیے اور اسے اپنی سواری پر، گدھے کی سواری پہ سوار تھے، اس سواری پر بٹھا لیے اسے، اس اعرابی کو، اور اپنے سر پر ایک پگڑی باندھے ہوئے تھے، وہ پگڑی اتار کر کے اس دیہاتی کے سر پر رکھ دیے۔ یہ سب تکریم اس دیہاتی کی دیکھ کر کے عبداللہ بن دینار نے کہا اصلحک اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، انہم الاعراب وانہم یرضون بالیسیر، یہ تو ایک دیہاتی ہے اور دیہاتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑا کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے، اور آپ نے تو اس دیہاتی کے ساتھ بڑی عزت و تکریم کا معاملہ کیا ہے۔ آگے بڑھ کر کے آپ نے اس سے سلام کیا، اپنی سواری پر اس کو بٹھا لیے، اپنا عمامہ اتار کر کے اس کے سر پر رکھ دیے۔ اتنی ساری عزت و تکریم کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی اور کہا ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابی، نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرے ان کے مرنے کے بعد۔ تو اس لیے چونکہ اس آدمی کا، اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے
میں نے اس دوستی کو باقی رکھنی چاہیے۔ آپ ان دونوں واقعات پر غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نیکی قرار دیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی، ان ابر البر، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کو آپ نے سب سے بڑی نیکی کہا ہے، ایک عظیم نیکی بتایا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے اور کتنا بڑا کار خیر ہے، تو ہم اس اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے دروازے کو بڑا وسیع رکھا۔ جب تک وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو یہیں تک باقی نہیں رکھا، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن سلوک کی مختلف شکلوں کو رکھا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں تو حسن سلوک کریں گے ہی، ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں اور ان کو فائدہ ہم اپنے مرحوم والدین کے حق میں پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سارے شرعی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دوستانہ تعلقات اچھے رکھیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد اس دوستی کو نبھائے۔ اگر والدین کے دوستانہ تعلقات غلط قسم کے لوگوں سے رہیں گے، کوئی شرابی سے دوستی کر لیے، کوئی غلط قسم کا آدمی ہے، اب اولاد اس دوستی کو کیسے باقی رکھے؟ تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوستانہ تعلقات اچھے لوگوں سے رکھیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ان اچھے ہمارے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائیں اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قائم رکھے تاکہ ان کے ساتھ دوستی کر کے وہ والدین کے حق میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی اور اجر و ثواب کو کما سکے۔ اور ایک آخری بات اس واقعے سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے کہ صحابہ کرام کا جذب عمل دیکھیے، صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کی اتباع کا کس قدر جذبہ پایا جاتا تھا، اور خاص طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو اتباع سنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو شوق پایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی کے ساتھ محض اس لیے کہ ان کے والد کے ساتھ اس کے باپ کی دوستی تھی تو انہوں نے اس اعرابی کے ساتھ کتنا زیادہ عزت و تکریم کا معاملہ کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بڑے حریص تھے، بڑے شوقین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کے بعد ہمیشہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں، جو تعلیمات ہم جانتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ صرف سننے کا شوق نہ پیدا کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تب جا کر کے ہمارا یہ سننا ہمارے حق میں مفید ہوگا اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔